1857 کے بعد انگریزوں نے اتنا ظلم کیا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اہل اوہام پیدا کر دیے، اہل بدعات پیدا کر دیا، اور جو ہے وہ نام نہاد اہل ہوا و ہوس پیدا کر دیا کہ انہیں کہیں بھی کوئی چیز جب دکھتی ہے تو وہ کسی پہ کلام نہیں کرتے، لیکن جب ان کے سامنے عشق کی بات کی جاتی ہے تو پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شرک کی طرف لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، جہاں سچا عشق ہوگا وہاں کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عشق تو شرک سے نکالتا ہے۔ اگر عشق شرک میں مبتلا کرتا سچا تو پھر مجھے بتاؤ وہ لوگ تو سب شرک میں مبتلا تھے جو کعبے پر 360 معبودان رکھ کر کے ان کی پرستش کر رہے تھے۔ ان خداؤں کی محبت سے نکالا کس نے؟ ایک حسن والے کے حسن کے عشق نے انہیں خدا پرست بنا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ اتنا حسن والا ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ورنہ ایک خدا کی طرف جھکانے کے لیے اتنی آسانی سے انقلاب آتا ہے۔ اللہ نے کیا صورت بنائی تھی، کیا صورت بنائی تھی، اور پھر اس کہنے والے نے کہہ دیا کہ من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اسی کو استاد زمن بڑے خوبصورت بولے جائے، بلکہ وہ مولانا جمیل الرحمن کہتے کہتے کیا حسن ہے اے سیدی ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ تو زید حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اور بنو ہاشم یعنی حضور کا خاندان ہر دور میں سخاوت میں مشہور رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اعلان نبوت کے بعد ہی یہ سارے چار چاند لگے، نہیں، اعلان نبوت سے پہلے تو بہت دھوم ہوئی، اعلان نبوت کے بعد تو بہت دھوم ہوئی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ لوگ بہت بے مثال تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے وہ لوگ تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، دائیاں چھوڑ کر ان کے بچے چلی جاتی تھی۔ میں نے کہا ہوش کے ناخون لو، ہوش کے ناخون لو، یہ خاندان سردار رائے، مکے کے متولی یہ تھے، کعبے کے متولی یہ تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے یہ تھے۔ ہاشم کسے کہتے؟ جس سے یہ بنو ہاشم ہے، روٹی کے ٹکڑوں کو سالن میں بھگو کر توڑ توڑ کر کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو آخر یہ ہاشم کیوں کہلائے حضور کے پردادا؟ اسی لیے ہاشم کہلائے کہ جب مکے میں قحط سے لوگ مر رہے تھے، اس وقت جب کوئی ٹکڑوں پہ پال رہا تھا تو وہ میرے نبی کے پردادا جناب ہاشم تھے۔ یعنی یہ خاندان پالنے والا، یہ کبھی پلا نہیں ہے، یہ پالنے والا ہے۔ کبھی جناب ہاشم ہو، عبد المطلب ہو، جناب عبداللہ ہو، آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کو حیرت ہوگی، کہتے غریب تھے غریب تھے غریب تھے۔ میں نے کہا کبھی غریب نہیں رہے۔ جب میرے نبی کے دادا ابا نے حضرت عبد المطلب نے حضور کے والد کا نکاح کیا تو 100 اونٹ ذبح کیے، 100 بکریاں ذبح کی، اور حضرت عبداللہ کا ولیمہ کیا۔ آج ممبئی کا فیکٹری کا مالک بھی 100 اونٹ ذبح کر کے بیٹے کا ولیمہ نہیں کرتا۔ آج سے 1600 سال پہلے میرے نبی کے دادا نے میرے نبی کے والد کا ولیمہ کیا تو 100 اونٹ اور 100 بکریاں ذبح کر کے ولیمہ کیا۔ اور لوگ تو اس سے بڑھ کر بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ روز ذبح ہوتے تھے 100 اونٹ، اور پورے مکے کو دعوت دی جاتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خاندان سخی ہوا ہے، اسی لیے آج بھی اس خاندان کی سخاوت باقی ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جب سیدوں کو شجروں سے نہیں پہچانا جا سکے تو 2 صفتوں سے پہچانو، یا تو ان کی سخاوتوں سے پہچانو یا تو ان کے معاف کرنے کے انداز سے پہچانو۔ اندازہ فرمایا، یہ خاندان کی بات ہی نرالی ہے۔ خاندان بنو ہاشم خاندان بنو ہاشم ہے۔ اور دیکھو جی در سے ملا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، نسب تو چیک کرو کون ہے تو وہ بھی بنو ہاشم ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا،
خاندان ہی خاندان ہے. جس کی نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہو، اس کی اصل پاک کی شان کا اندازہ تو وہی اندازہ فرمائیں تو اللہ اکبر. جناب زید پل رہے ہیں حضور کے گھر. ابھی کسی کو خبر نہیں چند کے علاوہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پتہ نہیں تھا. اللہ نے پردے ڈال رکھے. معاف کیجئے، درود شریف پڑھے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ نے پردے ڈال کے رکھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. چند لوگ جانتے ہیں بس، جنہوں نے کچھ دیکھا ہے، کچھ دیکھا ہے جنہوں نے. انہیں اچانک زید کے علاقے کے کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ آتے ہیں اور حضرت زید کو حضور کے ساتھ دیکھتے اور وطن جا کر کے بتاتے ہیں زید کے والد حارثہ کو، حارثہ جس بیٹے کے غم میں تم گھلے جاتے ہو، جس کے لیے دردناک اشعار پڑھتے رہتے ہو، وہ تمہارا بیٹا تو ایک ہاشمی کے پاس ہے. بنو ہاشم کا ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کے پاس ہے. روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ مکہ جائیں تو شاید آپ کو آپ کا بیٹا مل جائے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہارا بیٹا وہی ہے، ہم نے اسے پہچانا. جناب حارثہ اپنے بھائی کو لیے اور لے کر کے مکہ آئے. بہت مالدار تھے وہ، خود بھی مال و دولت لے کر کے آئے اور حضور کو دیکھا اور حضور کو دیکھتے ہی رہ گئے. بس یہ بات ہے، دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے. یہ تو حارثہ تھے، جبریل نے بھی دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے، میکائیل نے بھی دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے. یہ حضور تھے ہی ایسے جس نے دیکھا دیکھتے ہی رہ گیا. اور محشر بھی وہی ہے کہ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اور قبر میں بھی مومنوں کا حال یہی ہے کہ وہ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں اتنے 100 سال کے بعد قیامت آئے گی، اتنے 100 سال کے بعد آئے گی. اتنے عاشقوں کا حال یہ ہوگا، وہ دیکھ کر کے ابھی آنکھیں جھکائیں گے بھی نہیں اور ادھر میدان محشر کے لیے بلاوا آ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عشق کی منزل بہت اعلیٰ منزل ہے. میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ایک بات اگر آپ میرے پاس بیٹھے تو میں آپ کو اس کی دلیل پیش کر سکتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کیا منزل ہے عشق؟ اگر ہم نے پوری دیانت کے ساتھ مضمون عشق پر توجہ دی ہوتی تو شاید دنیا میں مسلمانوں میں کبھی کوئی چور نہیں ہوتا، کوئی ڈاکو نہیں ہوتا، کوئی زانی نہیں ہوتا، کوئی شرابی نہیں ہوتا، کوئی سود کا دھندا کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بے نمازی نہیں ہوتا. آپ سمجھ کیا رہے عشق؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بس میں ایک بات اور عرض کروں گا، اس کے بعد اس روایت کے پڑھنے کے بعد ایک روایت اور پڑھوں گا، بات پوری کر لوں گا. لیکن آپ توجہ کریں، بس میرے دل کا درد سمجھیں. میں خود بھی کڑتا ہوں اکیلے میں کہ اللہ کرے کاش وہ عشق ہمیں بھی نصیب ہو جائے جو صدیق و فاروق کے پاس تھا، جو عثمان و علی کے پاس تھا، جو سعد و سعید کے پاس تھا، جو طلحہ و زبیر کے پاس تھا، جو خالد ابن ولید اور بلال کے پاس تھا، جو اویس قرنی کے پاس تھا. سیدنا غوث الثقلین کی دعا تھی، شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک ارشاد بار بار دعا کرت، اللہ مجھے مقام عشق عطا فرما. درود شریف پڑھنے آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رب صلی وسلم دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار درود شریف اور بلند آواز سے ذرا پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو جناب حارثہ اپنے بھائی کو لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور کو دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے. اور جب یہ پتا چلا کہ آپ بنو ہاشم سے ہے تو کہا کہ اے بنو ہاشم، آپ کی سخاوتوں کے چرچے ہم نے بہت سن رکھے ہیں، آپ لوگوں کے اخلاق اور کردار کے چرچے. یہ کب بات ہو رہی ہے پتہ ہے؟ جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب خاندان
خاندان نبوت کے ڈنکوں کا یہ حال تھا. جب لوگ زنا کرنے کے لیے کوئی نہیں پاتے تو جانوروں کے ساتھ زنا کرتے تھے. تب خاندان نبوت کے تقدس کا یہ عالم تھا کہ لوگ یوں تعریفیں کرتے تھے کہ آپ کے چرچے ہم نے سنے, آپ کے خاندان کے چرچے سنے, سنا ہے کہ ہمارا بیٹا زید اس کا نام ہے, وہ آپ کے یہاں ہے, بہت سا مال لائیں, دولت لائیں, جتنا چاہیں آپ لے لیں, جتنی دولت چاہیں آپ لے لیں, لیکن ہمارا بیٹا آزاد کر دے. اور آپ لوگوں کے دروازے پر آ کر کوئی خالی نہیں جاتا. واللہ میں کوئی خطابت کا جوہر نہیں دکھا رہا ہوں, نہ میں کوئی خطیب ہوں. آپ کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں, حضرت حارثہ نے یہی بات کہی, جناب حارثہ نے یہی بات کہی حضور سے دیکھ کر کہ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا. یہ آپ کے خاندان کی روایت ہے بنو ہاشم, آپ میرے بیٹے کو آزاد کر دیں, جو چاہیں لے لیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب حضور کی انداز گفتگو دیکھیں, حضور کا انداز تکلم دیکھیں. فرماتے ہیں حارثہ میں زید کو ابھی بلا لیتا ہوں, اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے گا میں نہیں روکوں گا, اور اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو میں اس پہ زور نہیں دوں گا, اور جہاں تک دولت اور مال کا معاملہ ہے تو میں مال کے عوض نہیں چھوڑوں گا. آپ اس کو لینے آئے ہو, اگر وہ جانا چاہے تو میں یوں ہی اس کو آپ کے ساتھ روانہ کر دوں گا. مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے, کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے جناب زید کو آواز دی. ابھی یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے, اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا, بحیثیت نبی ابھی حضور علیہ السلام مکے میں متعارف نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کا اخلاق, کردار, خاندانی وجاہت, شان, شوکت, عظمت یہ ہے. اللہ اللہ. اب جناب زید کو آواز دی گئی, زید آئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس کی کہ آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ دونوں میں سے کسی کو جانتے ہو؟ تو جناب زید نے دیکھا اور کہا حضور یہ میرے ابا ہیں اور یہ میرے چچا ہیں, دونوں کو پہچان لیا. جب باپ نے اتنے برسوں کے بعد بیٹے کو دیکھا, خوبصورت اور حسین, حضرت زید بہت خوبصورت تھے, حسین خوبصورت بیٹے کو دیکھا, باپ کے جذبات کے تلاطم کا عالم کیا ہوگا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے برسوں کے بعد بیٹے کو دیکھ کر. بیٹا بچھڑا تھا تو بچہ تھا, اب ملا ہے تو جوان ہے. اگر آپ اس کو محض چشمے تصور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی تاریخ پھر سے دہرائی جا رہی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک موڑ مختلف آ گیا. وہاں حال یہ ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھ کر کے ہمک ہمک کر رو پڑا. آنسوؤں کا ایک تلاطم تھا جو دل کے ذریعے سے, آنکھ اور آنکھ کے ذریعے سے رخسار پہ بہ رہا تھا. لیکن بیٹے میں ایسی کوئی چیز باپ کو دیکھ کر کے نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے بچھڑنے کے بعد, توجہ کرنا, بیٹے کے بچھڑنے کے بعد باپ کے پاس بیٹے جیسا کوئی نہیں تھا, اس لیے باپ ہمک ہمک کے رو رہا تھا. لیکن بیٹے کو بچھڑنے کے بعد باپ سے بہتر کوئی پیار دینے والا مل گیا تھا, اس لیے وہاں بیٹے کو اس کا احساس اتنا نہیں تھا. کہا یہ میرے بابا, یہ میرے چچا ہے, تمہیں لینے آئے ہیں, جاؤ چلے جاؤ, اگر جانا چاہتے ہو تو اجازت ہے. قربان جائیں تاریخ کے اوراق گواہ ہیں. حضرت زید حضور کے پیچھے چھپ گئے, کہنے لگے آقا آپ کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتا, کیونکہ میرا باپ مجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا آپ نے پیار دیا ہے. باپ سمجھا رہے تھے زید تم باپ کو چھوڑ رہے ہو, کہاں جانتا ہوں, لیکن باپ تو اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا میرے آقا نے مجھے پیار دیا, اس محمد الرسول اللہ نے پیار دیا ہے. اللہ اکبر. پتہ ہے بات میں نے جو کہی تھی, اب اس کی دلیل ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا پورا واقعہ پڑا ہے. جس وقت زید کے والد نے بہت سمجھایا, چچا نے کہا تیرا باپ دبلا ہوتا ہے, گھلتا ہے, اشعار لکھتا ہے, روتا ہے, بلکتا ہے. کہا جب یاد آئے ملے ہم آپ کے پاس آئے, آپ ہمارے پاس آئے, لیکن یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا, کیونکہ انہوں نے جو پیار دیا ہے اتنا پیار کوئی نہیں دے سکتا. اور اس کے بعد باپ خوشی خوشی یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا اچھے سے ہے اور مجھ سے بہتر کہیں پیار مل رہا ہے, لوٹ گئے. ادھر لوٹے تھے کہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ میری وجہ سے باپ کو چھوڑا, میرے عشق میں باپ کو چھوڑا, تو آقا نے کیا فرمایا, زید
तू आज से मेरा बेटा है। توجہ کریں, منزل عشق کیا ہے؟ خون کسی اور کا ہے، عشق نے زید کو رسول اللہ کا بیٹا کہلایا، اور اس وقت سے زید بیٹے کہلاتے رہے کہلاتے رہے کہلاتے رہے، جب تک کہ آیہ کریمہ یہ نازل نہیں ہوئی۔ وما اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، بلکہ یہ آیت کریمہ جو آیت مد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو آخری نبی ہے۔ اس وقت تک کے لوگوں نے زید کو زید بن محمد کہا، لیکن جب یہ آیت آ گئی تب زید بن محمد کہنا تو بند ہو گیا، مگر لوگ حضرت زید کو رسول اللہ کے ساتھ وہی نسبت دیتے تھے جو ایک بیٹے کو باپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ حضرت زید کے ساتھ وہی پیار تھا، وہی محبت تھی، ان کے بچے پوتوں کی طرح رہتے تھے، اللہ اکبر، بلکہ ان کے ساتھ وہی نسبتیں، وہی سلوک کیا جاتا تھا۔ دیکھو یہ عشق ہے، یہ عشق کا مقام ہے۔ لیکن آپ اب اندازہ کریں، جس منزل پر آنا تھا اس منزل پر ہم آ گئے۔ ایک بات اس کے بعد اور پڑھیں گے اور پھر بات مکمل ہوگی۔ زید کو عشق نے رسول اللہ کا بیٹا کہلوا دیا، مقام ملا کب؟ کب ملا؟ ماں باپ کو چھوڑا۔ کس کو چھوڑا؟ پتہ چلا عشق میں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، جب تک چھوڑو گے نہیں کچھ ملے گا نہیں۔ زید نے باپ چھوڑا رسول اللہ کے لیے، اور اگر جملہ یاد رہے تو کوئی لفاظی کے لیے نہیں بلکہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں،